امامت نہایت ہی عظیم الشان پیشہ ہے، اور کیوں نہ ہو کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی ہے، آپ کے بعد خلفائے راشدین نے امامت کی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لہو مثل اجر من صلی معہ، امام کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اجر اس کے ساتھ میں نماز ادا کرنے والے لوگوں کو ملتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امامت کا حقدار کون ہونا چاہیے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یؤم القوم اقرأهم لکتاب اللہ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا وفي رواية فأقدمهم سلما۔ قوم کی امامت وہ کرائے جو قرآن کریم کا سب سے بہتر قاری ہو، اگر قرأت میں سب لوگ برابر ہیں تو وہ کرائے جو سنت کا سب سے زیادہ جانکار ہو، اگر اس میں بھی سب لوگ برابر ہیں تو وہ کرائے جو ہجرت میں سب سے پہلے ہو، اگر اس میں بھی سب لوگ برابر ہیں تو وہ کرائے جو اسلام میں سب سے پہلے ہوں، اگر اس میں بھی سب لوگ برابر ہیں تو پانچواں درجہ یہ ہے کہ وہ کرائے جو عمر میں سب سے بڑا ہو۔ یہ ترجیحات اس وقت ہیں جب کہ نماز کا وقت ہو چکا ہو اور کسی ایک کو اپنے بیچ سے بڑھانا مقصد ہو امامت کے لیے۔ لیکن اگر کسی مسجد کا کوئی امام مقرر ہے تو ایسے وقت میں وہی امام امامت کرانے کا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ امامت کے مسائل میں سے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مقتدی کو امام کی اقتداء کرنی چاہیے، امام کے پیچھے پیچھے سارے عمل کو انجام دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اس لیے امام سے سبقت جائز نہیں، حرام ہے۔ اگر کسی نے سبقت کیا تو ایسے انسان کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ اسی وجہ سے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اما یخشى الذی یرفع راسہ قبل الامام ان یحول اللہ راسہ راس حمار، کیا وہ انسان جو اپنے سر کو امام سے پہلے اٹھا لیتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ پاک اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے؟ اس لیے امام سے سبقت جائز نہیں، حرام ہے۔ امامت کے مسائل میں سے ایک چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر دو آدمی نماز ادا کر رہے ہوں تو ان میں سے ایک امام ہوگا اور ایک مقتدی ہوگا۔ امام کو بائیں طرف کھڑا ہونا ہے جبکہ مقتدی کو دائیں طرف کھڑا ہونا ہے، بالکل برابر برابر، پیر سے پیر ملا کر کے اور کندھے سے کندھے ملا کر کے۔ کچھ لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ایسا صحیح نہیں ہے، بلکہ امام کے بالکل برابر برابر میں کھڑا ہونا ہے۔ امامت کے مسائل میں سے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ امام کے قریب دانا اور عقل مند لوگ ہونے چاہیے، کہ اگر کسی طرح کی کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، کسی طرح کا مسئلہ دو چار ہو جاتا ہے امام کو، تو امام کی وہ نیابت کر سکے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی، میرے قریب ایسے لوگ ہوں جو عقل مند اور دانا ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر عقل مند اور دانا لوگ ہوں گے تو امام کی نیابت کرا سکیں گے۔ اسی طرح سے امامت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز ختم ہو چکی ہو، ایسے وقت میں کوئی آدمی آتا ہے مسجد میں، تو
اس کو چاہیے کہ دوسرے لوگ بھی اگر آتے ہیں تو جماعت بنا کر کے نماز ادا کر لے، لیکن پہلی جماعت کا اسے ثواب نہیں ملے گا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اکیلے نماز ادا کر رہا ہے، تو آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا ایکم یتجر علی ھذا، کون ہے جو اس کے ساتھ تجارت میں شریک ہوگا، اجر میں شریک ہوگا؟ تو ایک آدمی اٹھا اور اس کے ساتھ جماعت بنا کر کے نماز ادا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔